بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی BS عربک سیمسٹر خزاں کوڈ نمبر 4910 کی پہلی مشق کے تیسرے سوال میں تدوین تفسیر اور اس کے ارتقاء کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں تفسیر کی جاتی ہے قرآن حکیم کے معانی کی وضاحت کی صورت میں، اور بیان کیا جاتا ہے بلاغت اور اعجاز کی وجوہات کو اور آیات کے اسباب نزول کو، احکام، عقائد اور حکمتوں کو۔ علماء مفسرین نے اس کی متعدد تعریفیں کی ہیں۔ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جان لے تفسیر علماء کے عرف میں قرآن کے معانی کو کھولنا اور مراد کو بیان کرنا ہے۔ عام ہے کہ وہ باعتبار لفظ کے ہوں یا پھر باعتبار ظاہری معنی کے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلے گئے کہ قرآن حکیم کی تفسیر وہ علم ہے نزول آیات کے اسباب کا، واقعات اور قصص کا علم ہے، متشابہ اور محکم کا، مکی اور مدنی کا، ناسخ و منسوخ کا، خاص، عام، حلال، حرام، مجمل، مفسر، وعد، وعید کا علم ہے جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں، اور مثالوں اور نصیحتوں کا علم ہے۔ اسی طرح علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفسیر وہ علم ہے کہ سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو کہ نازل ہوئی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تفسیر قرآن حکیم کے معنی کے بیان کا علم ہے، اور قرآن حکیم سے احکام اور حکمتوں کے اخراج کا علم ہے، اور وسیع ہوتا ہے یہ علم لغت، نحو، صرف، علم البیان، اصول فقہ اور قرات سے، اور ضرورت ہوتی ہے اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ کی پہچان کی۔ اعتبار کیا جاتا ہے علم تفسیر کا علوم اسلامیہ کے اہم علوم میں، اور اس کی اہمیت اور شرف یہ ہے کہ خدمت لی جاتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے سمجھنے، اس کے معانی اور احکام کو بیان کرنے میں، جیسا کہ اس میں بیان کی گئی ہیں پہلے لوگوں کی خبریں اور بعد میں آنے والے لوگوں کی خبریں۔ اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامے رکھنا اور سعادت تک پہنچنا، جیسا کہ لوگوں میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ تاکید کے ساتھ وارد ہوا ہے قرآن حکیم کی بہت سی آیات کے تحت کہ ابھارا گیا ہے قرآن حکیم میں تفکر اور تدبر پر، جیسا کہ آیات میں بھی ہے۔ اس سے آگے اسی عنوان کو الفاظ جو ہے اس عنوان کے تبدیل کر کے بیان کر رہے ہیں۔ آپ اختصار کے پیش نظر نمبر 2 کو دیکھیں۔ اس میں علم تفسیر کی ابتدا اور ترقی کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآنی تفسیر کی ابتدا اور ترقی پر بحث کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مفسرین نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا جو کہ اتقان میں مذکور ہے کہ جو شخص قرآن حکیم کی تفسیر کرنا چاہے تو اسے پہلے قرآن سے ہی، یعنی قرآن حکیم کی تفسیر کرنا چاہے تو اسے پہلے قرآن حکیم سے ہی تلاش کرے۔ قرآن میں اگر ایک جگہ مجمل ہوگی تو دوسری جگہ پر اس کی تفسیر بیان ہوگی، اگر ایک جگہ اختصار ہوگا تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوگی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اس کے بارے میں جو قرآن حکیم میں ایک جگہ مجمل ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس پر علامہ ابن جوزی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس کے لیے وہ مدد لیتا ہے سنت سے، یعنی اس تفصیل کے لیے اجمال ہے قرآن میں تو پھر اس کی تفصیل کے لیے مدد جو ہے وہ سنت سے لے گا تاکہ وہ قرآن کی تشریح اور وضاحت کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا یہ سارے کا سارا وہی ہے جو انہوں نے قرآن سے سمجھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا خبردار مجھے عطا کیا گیا قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل، یعنی سننا۔ اگر کوئی نہیں پاتا قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ تو وہ رجوع کرے اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف۔ مختصراً عرض ہے کہ اس سے آگے صحابی کی تفسیر کے حکم کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر صحابی نے تفسیر کی ہے تو اس کا حکم کیا ہے، مرفوع بھی کہتے ہیں۔ بہرحال
اختصار کے پیش نظر، اور اس کے بعد جو ہے وہ مفسر کی شرائط کو مختصراً بیان کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ آپ اگلے صفحہ 39 کو دیکھیں کہ جس پر تدوین تفسیر کے مختلف ادوار کو بیان کر رہے ہیں، جس میں پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دوسرا دور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور تیسرا تابعین رحمہم اللہ کا، اور چوتھا تابعین کے بعد کا ہے۔ ان ادوار کی تفصیل ہم طوالت سے اجتناب کے پیش نظر بیان نہیں کر رہے۔ آپ ان ادوار کو اپنے جواب کا حصہ بنا لیں تو بہتر ہے۔ اگر صرف ان ادوار کے اسماء ذکر کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ، چونکہ انتہائی تفصیل ہے، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ اپنا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے تفصیل کو بیان نہیں کیا۔